فیصل بھائی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے، آپ کو آ رہی ہے؟ جی شروع کرتے ہیں فیصل بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اس بابر وقت کے نام سے جو سارے جہانوں کا مالک ہے. میں اپنے تمام مہمانوں سے تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں کہ ہم تقریباً 3 بجے سے لگے ہوئے اسٹریم یارڈ پہ کچھ ہماری بلاکیج ہوئی تھی تو وہ نہیں ہو پا رہی، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. آج کا جو اسٹریم لائن ہے اپنا، جو آج کا ہمارا جو ویبینار ہے، جس موضوع پہ ہم آنا چاہ رہے ہیں آج 10 دسمبر 2020. ہر سال یہ ہیومن رائٹس ڈے کے حوالے سے منایا جاتا ہے، جہاں پہ پوری دنیا میں انسانی حقوق کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے. اسی نسبت سے آج ہم نے ایک ویبینار کا انعقاد کیا ہے. سب سے پہلے میں اپنے مہمانان گرامیوں کا تعریف کروانا چاہوں گا. ہمارے پاس موجود ہے ایک انتہائی مستند آواز کشمیر پر ایک نوجوان. بھلے ہی وہ عمر میں چھوٹے ہیں لیکن کام وہ بڑے بڑے کرتے ہیں. اگر میں ان کو کہوں لٹل ماسٹر تو یہ بیجا نہیں ہوگا، وہ ریئل معنوں میں لٹل ماسٹر ہے. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں جناب فیصل قیوم ماگرے صاحب کی. آپ ینگیسٹ کشمیری ایکٹیوسٹ ہے بلوچستان میں. بلوچستان میں جہاں کہیں پہ بھی کوئی سیمینار ہو، کوئی ریلی ہو کشمیر کے حوالے سے، تو آپ سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں. آج بھی ہم نے آپ کو کافی ٹائم سے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے لائیو، تو آپ اس ٹائم کے لیے آپ کا بڑی مہربانی. تھینک یو ویری مچ فیصل بھائی، بہت شکریہ آپ کا. تو دوسرے ہمارے مہمانان گرامی وہ بھی آئیں گے ہمارے پاس. جناب عارف انصاری صاحب ہیں، آپ کوآرڈینیٹر ہیں یوتھ فورم فار کشمیر کے. جناب اشفاق اسنی صاحب ہیں، آپ میڈیا منیجر ہیں. جناب شیر احمد صاحب ہیں، آپ ہمارے پروجیکٹر کوآرڈینیٹر ہیں. فیصل بھائی، میں سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا. سب سے پہلے تو میں آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ اتنی ٹائم ہوئی ہم نے آپ کا وقت لیا. آپ کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. فیصل بھائی، آپ کی کافی گہری نظر ہے اور آپ کی کافی گہری اسٹڈی ہے کشمیر خاص کے کشمیر سے. آج کے دن کی مناسبت سے کشمیر کے مسئلے کو نیشنلی اور انٹرنیشنلی کس نگاہ سے آپ دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ سے پہلے کہ آپ نے کیا، اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کی جانب، سب سے پہلے تو میں آج صبح کے وقت لائن آف کنٹرول پہ بھارت کی جانب سے جو اشتعال انگیزی ہوئی اور شدید قسم کے جو فائر ہوئے مارٹل گولے، اور انہوں نے براہ راست آزاد کشمیر پر بارڈر کی طرف جو انہوں نے متاثر کیا، ان پہ اٹیک کیا، وہ بہت انفارچونیٹ تھا. یعنی اب تک تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے ایسی کسی جانی نقصان کا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے فیصل بھائی، آپ بات کریں. تو براہ راست انہوں نے جو آج ٹارگٹ کیا ہے وہاں پر، تو جانی نقصان تو نہیں ہوا اب تک کوئی، البتہ جو املاک ہے ان کو بہت شدید نقصان پہنچا ہے. یعنی وہاں پہ جو گھر تھے اور کچھ لوگوں کی شاپس تھی، اور اس کے علاوہ ایک سکول تھا. یعنی ایک ایسی جگہ جہاں وسائل کا اتنا، اور عرصے بعد اتنی جب وہ لوگ ایک سکول کی تعمیر کرتے ہیں تو اس کو بھی بھارت کی طرف سے وہ نشانہ بنایا جاتا ہے. تو which was very unfortunate. یاد رکھیں کہ جب بھی ایسے کوئی بڑے دن ہوتے ہیں، ہسٹوریکل ڈیز ہوتے ہیں، جب ان کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ آج یہ انٹرنیشنلی یا نیشنلی بین الاقوامی سطح پہ یہ ہر
प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाएंगे और जो कश्मीरी डायस्पोरा इंटरनेशनली एक्टिव है और लॉबिंग कर रहा है तो उनको हमेशा इनसे खतरा रहता है, तो वो ऐसे दिलों पे इतने खास अय्याम पर इश्तियाल अंगेजी करते। तो मैं बीइंग अ कश्मीरी एक्टिविस्ट सबसे पहले इसकी शदीद तरीन मजम्मत करता हूँ। इसके बाद आपने इंसानी हुकूक की बात की, ह्यूमन राइट्स की बात की, तो मैं यहाँ सबसे पहले जरा तमहीदी मुकदमा बांधते हुए मैं आपके सवाल की जानिब आता हूँ कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को आज के दौर तनाज़ुर में कैसे देखिए। सबसे पहले तो हमें पता कि इंसानी हुकूक क्या होते हैं, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। ह्यूमन राइट्स का मतलब होता है कि इस सारी की सारी कुर्रे अर्ज़ पर इंसान मौजूद है, वो किसी इलाके से ताल्लुक है, किसी रीजन, उन सबको इक्वल राइट्स हासिल होती है। No discrimination based on their caste, on their color, on their religion, ethnicity और होती है। इसके बाद ये कि one of the biggest achievement of United Nations is actually the creation of a comprehensive body of human rights law, यानी एक ब्रॉड बेस्ड इंटरनेशनल सतह के उन्होंने कोड्स को इंट्रोड्यूस करवाया। और बिलाशुबा बगैर किसी झिझक के मैं ये कहते हुए शर्म भी महसूस नहीं करता कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स was actually a milestone documentation in the history of human beings, which was obviously drafted by the representatives from different regional, cultural, legal backgrounds of the people of the world. तो फिर हुआ क्या, इतनी काविशों के बाद जो उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 के जो कॉन्सिक्वेंसेस देखे, तो उसके बाद डिक्लेरेशन वाज प्रोक्लेम्ड और फिर यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है, जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन के तहत जो है ये आर्टिकल पास करवाए। अब जो मैंने इतनी बड़ी तमहीद बांधी, इतनी लंबी एक गुफ्तगू की, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि जब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब होती है वैलिड है। और उसके बाद मैं ये कहता हूं कि अगर आप इसका आप चेक कीजिए, प्रोफेसर फाइजा मीर अगर वो लाइन पे आना चाहे, कॉल कर रही है। अच्छा, तो मैं बता रहा था, मैं गुफ्तगू कर रहा था कि ये जो 30 आर्टिकल्स है, आप जरा इसका अगर तफसीली मुताला करें, इसको गौर से देखें, ये जो सारे के सारे 30 आर्टिकल्स है। इब्राहिम साहब देखिए, मैडम फाइजा को लाइन पर ले, कॉल कर रही है। प्रोफेसर फाइजा भी कॉल कर रही है। जी फैसल भाई, आप सुन पा रहे हैं? फैसल भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैडम फाइजा मीर कॉल कर रही है। जी मैडम, अभी मैंने कनेक्ट किया लेकिन वो उनका कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, शायद कुछ प्रॉब्लम्स है वहां पे। तो हम कंटिन्यू रखते हैं। फैसल भाई, बिल्कुल आपने बचा फरमाया। जैसे आप देखते हैं कि हम यूथ फोरम फॉर कश्मीर जिस हवाले से काम कर रही है, हमने भी आज तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा है, नेशनली हो या इंटरनेशनली हो। हम हर हवाले से कश्मीर की आवाज या कश्मीरियों की आवाज पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो मैं, हमारे पास दूसरे हमारे गेस्ट हैं जनाब आरिस अंसारी साहब हैं। मैं आरिफ भाई की तरफ आऊंगा, जो आप कश्मीर यूथ फोरम फॉर कश्मीर के कोऑर्डिनेटर हैं। जिस हवाले से आरिफ भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आरिफ भाई, मुझे सुन पा रहे हैं आप?
جی ابراہیم بھائی ہلو جی ابراہیم بھائی آواز آ رہی ہے میرے آپ جو میں عارض بھائی یہ کہہ رہا تھا کہ جب جیسے یوتھ فورم فار کشمیر کے کام کرنے کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس حساب سے یوتھ فورم فار کشمیر کام کرتی ہے، ہلو آپ کیا ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آج تک جن فورمز پر یوتھ فورم فار کشمیر نے کام کی ہے تو آپ کو کیسا رسپانس ملا ہے عوام کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے؟ ابراہیم بھائی مجھے آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی، کافی ڈسٹورشن ہے، بٹ میں جو سمجھ پایا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تھینک یو سو ویری مچ کہ آپ نے ہمیں جو ہے وہ موقع دیا بات کرنے کا، اور فیصل صاحب جیسے ہمارے پاس ایکسپیرینس لوگ یہاں پہ ہیں، بٹ آپ کا سوال میں صحیح سے سن نہیں پایا۔ لوگوں کا رسپانس ہمیں جو ہے سر وہ کولڈ اینڈ ہاٹ ملتا رہتا ہے، نیگیٹو بھی ملتا ہے، کولڈ بھی ملتا ہے، بٹ یہ ہے کہ یوتھ فورم فار کشمیر جو ہے وہ اپنی خدمات انجام دیتا رہا ہے اور دیتا رہے گا ہمیشہ سے، کیونکہ اس میں سب سے پہلے تو میں میڈیا پہ بات کروں گا کہ یہاں پہ جو ہے میڈیا کی طرف سے ہمیں بہت نیگیٹو رسپانس آتا ہے، کیونکہ ان کو اپنی سب سے پہلے ریٹنگ کی فکر ہوتی ہے، جو وہ ہمیں رسپانس دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری کافی ساری محنت جو ہے وہ لوگوں تک بہت کم محنت کی شکل میں پہنچتی ہے۔ اس کے علاوہ آج ہیومن رائٹس ڈے کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تھوڑی سی، تو آپ سبھی جانتے ہیں جیسے ابھی فیصل صاحب نے بھی جو ہے وہ بیان کے فرمایا ہے کہ 1948 میں یہ یو این نے لا پاس کیا تھا انسانی حقوق کے اوپر، اور جس میں یہ سارے لا پاس کیے گئے تھے کہ انسان جو ہے وہ ان کو اپنے آزاد خیالات جو ہے وہ رکھنے کا پورا حق ہے، اور اس کے لیے وہ اپنے پروٹیسٹ بھی سبمٹ کروا سکتے ہیں، جیسے کشمیری کرواتے رہتے ہیں اور کروا رہے ہیں۔ بٹ انفارچونیٹلی اتنا ٹائم ہو گیا، انڈینس جو ہیں، انڈین آرمی ہیں، وہ ان کے آزادی مطلب ان کو 80 لاکھ سے زیادہ کشمیریوں کو انہوں نے قید کر کے رکھا ہوا ہے، اور ڈیلی بیسس پہ ان کے ساتھ زیادتیاں چلتی ہیں، اور وہاں پہ ظلم و ستم ہے، تو حقوق تو بہت پیچھے رہ گئے ان کے۔ پہلے تو یہ کہ وہ بیچارے ظلم کا اتنا شکار ہیں، تو یوتھ فورم فار کشمیر آپ جانتے ہیں ایسا ادارہ ہے جو اس کے لیے کام کر رہا ہے اور آگے بھی کرتا رہے گا، بھلے ہم جیسے چہرے یہاں پہ رہیں یا نہ رہیں۔ تو ہم لوگ جو ہے یہاں پہ کام کرتے ہیں کافی اور کرتے رہیں گے، بٹ یہاں پہ رسپانس ہمیں اتنا نہیں مل پاتا۔ اس کی وجہ یہ کہ اویئرنیس لوگوں میں بہت کم ہے۔ اویئرنیس یہ کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کس ظلم سے گزر رہے ہیں، کن تکلیفوں سے گزر رہے ہیں۔ اگر لوگوں کو یہاں پہ یہ پتہ چل جائے بلوچستان میں یا کوئٹہ میں کہ ان کی تکلیفیں کیا ہیں اور وہ کن مشکلات کے شکار سے گزر رہے ہیں، تو وہ اپنے غم جو ہے وہ میرے خیال سے اپنی پریشانیوں کو بہت پیچھے بھول جائیں گے جب ان کو اس چیز کا پتہ چلے گا، احساس ہوگا۔ تو یہ یہاں پہ کام کرنے کا ہمارا طریقہ ہے سر، جس میں ہم یہ ہے کہ پروٹیسٹ بھی کرتے رہتے ہیں، باقی ہمارے ایونٹس بھی ہوتے ہیں جس میں بہت سارے یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو آتے بھی ہیں ایونٹس میں، موسٹلی ہمیں جوائن کرتے ہیں۔ فیصل صاحب تو میرے خیال سے ہر ایونٹ میں ہوتے ہیں ہمارے ماشاء اللہ سے۔ تو سر ہم لوگ بس محنت کرتے رہتے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے۔ یہ میرے پاس آواز جو ہے سر تھوڑی سی تھینک یو ویری مچ، آپ بچا فرما رہے ہیں۔ اور اب ایک بار پھر جاؤں گا آپ کے مدد مہمان جناب فیصل بھائی مارکیٹ صاحب کے پاس۔ فیصل بھائی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جہاں پہ کشمیر کی مسائل ہے یا کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، وہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ ابھی ریسنٹلی OIC کی آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کی ایک کانفرنس ہوئی تھی، ایک میٹنگ ہوئی تھی، جہاں پہ ہمارے فورن منسٹر نے یہ مسئلہ بھی اٹھایا تھا، لیکن مجھے نہیں لگتا وہاں سے جو دوسرے ہمارے جو اسلامک کنٹریز ہیں، ٹرکی ہے، سعودی عرب ہے، ان کی طرف سے ایک اچھا فیڈ بیک ہمیں ملا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ OIC کے پلیٹ فارم سے کشمیر کا مسئلہ جو اجاگر ہوا ہے وہ کشمیر مسئلے کے لیے کتنا کارگر ثابت ہو سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ جتنے بھی تھنک ٹینکس ہے یا آرگنائزیشنز ہے جو انٹرنیشنلی لابنگ کر رہے، جو کام کر رہے، ورکنگ کر رہے، اگر آپ ان کو اٹھا کر کے دیکھیں نا تو سب سے جو زیادہ اوتھینٹک ہے کی طرف آئے
کہ پہلے یو این کو پرو ایکٹیو آواز بلند کرنی چاہیے. آبویسلی یو این نہیں کرتا، چونکہ اس کی شاید ریزن یہ بھی ہوتی ہے سب سے پہلے تو کولڈ وار ڈائنامکس کی وجہ سے، اور ناؤ بیکاز آف دا نمبر آف ادر فیکٹرز. ٹھیک ہے، یو این سنوائی نہیں کرتا کیونکہ بہت سارے ایشوز آتے، کولڈ وار ڈائنامک ہے، اس کے بعد اب اور بہت ساری ایسی صورتحال ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دس از ویری مچ انفارچونیٹ. او آئی سی کی بھی اگر آپ لے لیں تو او آئی سی کا اس دفعہ سٹانس تو بہت ایکٹیو رہا ہے کشمیر کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا ہے ہم پرو ایکٹیولی کام کریں گے. دیکھیں اگر آج کی اس گفتگو کو تھوڑا سا میں ہیومن رائٹس کے پیراڈائم میں آپ کو بتاؤں تو میں نے آپ کو جو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کا ایک ریفرنس دیا تھا، تو اس کے جو 30 آرٹیکلز ہیں، اگر آپ ان 30 آرٹیکلز کا تفصیلی مطالعہ کریں، آپ اگر ان 30 کے 30 آرٹیکلز کو غور سے دیکھیں، ان کو آپ سمجھیں اور ان کو پڑھیں، تو وہاں پر آپ اگر اس کو ایسوسیٹ کریں مقبوضہ کشمیر کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر وہ جتنے بھی آرٹیکلز ہیں ان سب کی وائلیشن ہو رہی ہے. تو ہمارا ہمیشہ سے یہی رد عمل رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آخر ان کی امپلیمنٹیشن کہاں ہوتی ہے، یہ ویلڈ کہاں ہوتے ہیں، کیا یہ صرف یورپین کنٹریز تک ویلڈ ہے؟ ان تمام تر قوانین کا یا ان تمام تر آرٹیکلز کا اطلاق کہاں پر ہوتا ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ ایک یہ بھی کنٹروورسی چل رہی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ ہیومن رائٹس کا جو یہ کنسپٹ ہے یہ پیورلی ویسٹرن ہے، لیکن ہم الحمدللہ جس مذہب سے ہمارا تعلق ہے تو ہمارا تو یہ ایمان عقیدہ ہے کہ 1400 سال پہلے ہمیں یہ رائٹس حضور علیہ السلام نے ان کی ساری زندگی مبارکہ اس کا عملی نمونہ تھی. بلکہ خطبہ حجت الوداع میں حضور علیہ السلام نے خود فرمایا تھا کہ no Arab is superior to non-Arab, no white is superior to black, neither black is superior to white. He even said that no one is superior or inferior due to his social status or richness except the one who is the most pious. تو یہ چیزیں تو ہمیں ہمارے مذہب کی طرف سے بھی پتہ ہے، لیکن جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ہم ہمیشہ سے باہر دیکھتے کہ ایک ڈوئل سٹینڈرڈ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. یہ جو ڈویلٹی ہے یہ بہت زیادہ انفارچونیٹ ہے. دس از ویری مچ انفارچونیٹ. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ویسٹرن کنٹریز کے لیے اپنا ایک سٹینڈرڈ انہوں نے فکس کیا ہوا ہے، اور پھر جو ہماری کنٹریز آتی ہے ان کے لیے ان کا اپنا ایک الگ اسپیسیفک سٹینڈرڈ ہے. آپ دیکھیں کہ امریکہ میں اگر کوئی جانور بھی مارا جاتا ہے تو وہاں کے فوجی حرکت میں آتے ہیں، لیکن مقبوضہ کشمیر کی اگر آپ صورتحال کو دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ کبھی پیلٹ گنز کا استعمال کیا جاتا ہے، کبھی یہاں پر جو ہے وہ کلسٹر بامز کا استعمال کیا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ مارٹل گولے فیس کرنے کو ملتے. تو مختلف ہتھیاروں کو یوز کر کے کشمیری کمیونٹی کو تکلیف دی جاتی ہے، انہیں مقبوضہ کشمیر کے عوام کو جو ہے ان کی زندگی اجیرن کر کے رکھی ہوئی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آج وہ تمام لوگ جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کا علمبردار کہتے ہیں، جو ہمیشہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے، تو یعنی آپ سمجھیں کہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تو وہ بندہ ہوتا ہے جو بلا رنگ و نسل، بلا تفریق، وہ جو ہے جہاں انسانیت کو تڑپتا دیکھتا ہے، اس کو اذیت میں دیکھتا ہے، اس کو دکھ کی کنڈیشن میں دیکھتا ہے تو وہ اس کے لیے بات کرتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا وہ بندہ یا وہ بندی کہاں سے تعلق رکھتا ہے، بس وہ ان کے رائٹس کے لیے اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں. لیکن ہم نے مغرب کی طرف یہ خصوصاً دیکھا کہ ان کے مزاج میں ڈویلٹی بہت زیادہ غالب آ چکی ہے. یہ جو ان کا دوہرا معیار ہے یہ بہت زیادہ غالب آ چکا ہے. یہ جو ان کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے یہ بہت زیادہ غالب آ چکا ہے. آپ دیکھیں کہ مشرق وسطیٰ میں یا شمالی افریقہ میں جب کوئی انسانی جان خطرے میں ہوتی ہے، جب خطرے کی صورتحال ہوتی ہے، کانفلکٹ کی صورتحال ہوتی ہے، تو وہ لوگ وہاں پہ
راہداریاں بناتے, انسانی راہداریاں بناتے, جسے وہ ہیومینیٹیرین کوریڈور کہتے. لیکن آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا, گزشتہ سال 2019 کو مقبوضہ کشمیر میں جب آرٹیکل 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کیا گیا, تو اس کے بعد ہم نے بھی دیکھا کہ وہاں پہ جب کریک ڈاؤن ہوا, وہاں پہ جو لاک ڈاؤن ہوا, تو اس کے بعد وہاں پہ کوئی انسانی راہداری نہیں بنی, وہاں پہ انسانی زندگیاں تکلیف میں, لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں, وہاں فوڈ شارٹیج ہے, میڈیسن کا بہت زیادہ فقدان ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمیں موقع ملے تو ہم الحمدللہ دنیا کو یہ بھی بتا سکتے. میں بہت وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ جو 1 سے لے کے 30 یہ جو آرٹیکلز ہیں, یہ اس کا میں نے تفصیلی مطالعہ کیا. اگر مجھے موقع ملے تو میں 1 سے لے کر 30 تک ہر ایک آرٹیکل کی وائلیشن مقبوضہ کشمیر میں ایویڈنسز کے ساتھ, فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ پوری دنیا کو دکھا بھی سکتا ہوں کہ, اور بھارت کا مکرو چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب بھی کر سکتا ہوں کہ وہ کس طرح دنیا کو گمراہ کرتے. بالکل آپ نے بجا فرمایا فیصل بھائی. آپ کی ماشاءاللہ ایک گہری اسٹڈی ہے, آپ بذات خود بھی کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں, آپ فرزند کشمیر ہے. آپ کی جتنے بھی اسٹرگل اور کاوشوں کی تعریف کی جائے کم ہے. آپ نے اس چھوٹے سے عمر میں بہت سارے کام کیے ہیں, آپ نے اپنی آواز کو ہر پلیٹ فارم پہ پہنچانے کی کوشش کی ہے. جیسے آپ فرما رہے تھے کہ جہاں پہ کشمیر میں ظلم کی انتہا نہیں ہے, ہم ہر پلیٹ فارم پہ ہندوستان کا جو مکرو چہرہ ہے ہم اس کو پوری دنیا کو دکھا سکتے ہیں. فیصل بھائی, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, کشمیر کی جو کرنٹ سچویشن ہے, کشمیر کا جو کرنٹ سیناریو ہے آرٹیکل 35 370 اور 35A کے بعد, وہاں پہ نیٹ کی سہولت نہ ہونے کی برابر ہے, تو کشمیر کے عوام کس طرح دوسری دنیا سے کمیونیکیٹ کرتی ہے اور ان کے دنیا تک پہنچنے کا راستہ کیا ہوتا ہے؟ فیصل بھائی, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو. جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی. دیکھیں اس وقت جو 2019 کے بعد سے ہی, جی میں آپ کو سن رہا ہوں, جی میں آپ کو آرٹیکل 370 کے اگست 2019 کے بعد ہی وہاں پہ تو بہت زیادہ یعنی کمیونیکیشن بلاکیج تھا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ اسمبلی میں جب وہ بل لا رہے تھے, بھارتی پارلیمنٹ میں جب وہ تھا کہ کشمیریوں کا کیسا ری ایکشن ان کے سامنے آئے گا, کیونکہ یہ اس سے یہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے یہ بہت بڑا اور بہت بڑا اقدام تھا, چونکہ ان کو پتا تھا اس پہ بہت زیادہ ہارش اور ہسٹوریکل ریئیکشن عوام کا سامنے آئے گا, کیونکہ اب تو کشمیری عوام جو تھے اب ان کے اپنے تشخص کا مسئلہ بنا ہوا تھا. تو اس سے پہلے ہی وہاں پہ چونکہ ہمیشہ میں نے آپ سے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں 80 لاکھ آبادی والے خطے میں 8 لاکھ بھارتی فوجی تعینات, گویا ہر 10 کشمیریوں پہ ایک بھارتی فوجی بندوق تانے کھڑا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنی زیادہ یعنی پوری دنیا میں کشمیر اتنی زیادہ مسلح فوج ہونے کے باوجود آرٹیکل 370 کو ختم کرنے سے پہلے وہاں پہ مزید انہوں نے جو ہے وہ لاکھوں میں مزید فوج تعینات کیے تھے. وہ اس لیے کیے تھے اور ان کو باقاعدہ انہوں نے ویپنز دیے تھے تاکہ جب کشمیری ریٹیلیٹ کرے, وہ آگے ریزسٹ کرے تو وہ ان کی آواز کو دبا سکے. تو اس کے بعد ہی وہاں پہ کمیونیکیشن بلاکیج تھا, انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی نہیں تھی, they have no any access to the external world. وہاں کشمیر میں کیونکہ یہ پہلے مسئلہ کشمیر شاید تحقیق کی بنیاد پہ دنیا کے سامنے تھا, لیکن جب سے سوشل میڈیا پہ لوگ ایکٹیو ہوئے تو کمپیریٹیولی مسئلہ کشمیر زیادہ اچھے طریقے سے دنیا کے سامنے آیا. تو چونکہ وہاں بہت زیادہ بلڈ شیڈ تھا, وہاں
لوگوں کو مقید کر کے رکھ دیا ہے, وہاں ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں, ہر طرح سے انہیں اذیت دی جا رہی ہے, تو صرف اس لیے کہ لوگ اس کو سوشل میڈیا پہ پوسٹ نہ کر دیں, اس لیے وہاں ٹیلی ویژن نہیں, وہاں انٹرنیٹ نہیں ہے. ہاں البتہ اب اتنا ہوا ہے کہ کچھ ایسے اسپیسیفک ایریاز ہے جہاں پہ لوگ اتنے ایکٹیو نہیں, وہاں تھوڑی بہت انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہے, لیکن وہ بھی اگر کوئی بندہ, کوئی شخص, کوئی انڈیویجول اگر فیس بک یوز کرے, یہاں فیس بک پہ کوئی مٹیریل اپلوڈ کرتا ہے تو وہ اسے ٹریس کر کے اسے بھی خوب ہراساں کرتے. وہاں ٹیمپرری ڈیٹینشن سینٹرز قائم کر دیے گئے, جو بندہ آواز اٹھاتا ہے ان کو وہاں جو ہے بتائے بغیر, پوچھے بغیر کسی انٹروگیشن کے وہاں ان کو بند کر دیا جاتا ہے, اور ان پہ خوب تشدد کیا جاتا ہے, ظلم و ستم کیا جاتا ہے, اور پھر جعلی مقابلوں میں ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. تو اب تک تو مقبوضہ کشمیر کی یہ صورتحال ہے. لیکن اس میں جی سب سے بالکل اچھی فیصل بھائی. بات یہ ہے, پلس پوائنٹ یہ ہے جی جی کہ اس سارے ظلم و ستم کے بعد, اتنی تکلیف کے بعد, اتنی اذیت کے بعد, کشمیریوں کی آپ ول پاور دیکھیں, ان کی ہمت دیکھیں, ان کی استقامت دیکھیں کہ وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح اب بھی بھارتی فوجیوں کے سامنے کھڑے, and they are constantly rejecting India's writ, India's rule and India's occupation. بالکل بالکل فیصل بھائی, میں کشمیریوں کی اس جرت کو, عظمت اور استقلال کو میں سرخ سلام پیش کرتا ہوں کہ اتنی ظلم اور بربریت کے باوجود آج بھی وہ ان ظالم جابر انڈین فورسز کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے, کشمیر کی آزادی کشمیر کے بہادر سپوتوں کی وجہ سے آج بھی زندہ و جاویداں ہے. میں اپنے دوسرے مہمان جناب عارف انصاری صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. عارف بھائی, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ عارف بھائی مجھے سن پا رہے ہیں آپ؟ یہاں پہ فیصل بھائی آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کافی ٹائم سے ہم لگے ہوئے ہیں, ہمارے یہاں نیٹ کی بھی کافی پرابلم آ رہی ہے, درمیان میں 2 مرتبہ بجلی بھی چلی گئی ہے, اسٹریم یارڈ پہ بھی ہمیں تھوڑی سی شروع میں ایشو ہوئی تھی. تو میں میرے دوسرے جو مہمان ہیں وہ میرے خیال سے غالباً نیٹ کی وجہ سے یا کچھ پرابلم کی وجہ سے وہ کنیکٹ نہیں ہو پا رہے ہیں. عارف بھائی آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ عارف بھائی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ غالباً نیٹ کی وجہ سے وہ ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں. فیصل بھائی ہمارے یہاں نیٹ کی بہت بڑی پرابلم ہے یہاں پہ بلوچستان میں. ہم 2 مرتبہ تو ہم ڈسکنیکٹ بھی ہوئے ہیں, اس کے باوجود بھی ہمارے گیسٹ ہیں, ان کی عظمت, عظمت اور استقلال کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں. عارف بھائی مجھے سن پا رہے ہیں آپ؟ شاید عارف بھائی کا کچھ نیٹ پرابلم ہے, وہ مجھے نہیں سن پا رہے ہیں. فیصل بھائی آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی مجھے ابھی آواز آ رہی ہے, انٹرنیٹ کنیکشن ڈراپ ہو گیا تھا. جی جی جی, سب کا یہی پرابلم ہے یہاں پہ انفارچونیٹلی سر. فیصل بھائی آخر میں آپ سے صرف آخری کوشچن میں آپ سے پوچھ کے اس پروگرام کا اختتام کرنا چاہوں گا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آخر یہ ظلم کب تک چلے گی؟ ہمارے مظلوم کشمیری ماؤں, بہنوں اور بھائیوں اور بچوں کو 72 سال تو گزر چکے ہیں ان مظالم کو جھیلتے ہوئے. آخر اس کا کوئی حل کیسے نکلے گا؟ آیا اس میں ہماری کمزوری ہے, ہماری فورن پالیسی کی کمزوری ہے, یا ہمارے اپنی آواز ہے کہ ہم اس طرح سے ہم آواز نہیں اٹھا پا رہے ہیں؟ آخر میں کمزوری کس کی ہے؟ یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو پا رہا؟ آپ کو اس مسئلے کو آپ پھر آخر کس نظر سے دیکھیں گے؟ مسئلہ کب حل ہوگا؟ فیصل بھائی آپ سن رہے ہیں مجھے؟ دیکھیں بہت سارے فیکٹرز ہیں.
کہ جس کی وجہ سے اب تک اس کانفلکٹ کا چارٹر میں یہ 72 سال سے یہ مسئلہ موجود ہے اور اب تک یہ اس کا پیسفل سیٹلمنٹ کی طرف ہم نہیں آئے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو چونکہ پاکستان کا ہمیشہ سے یہ سٹانس رہا ہے کہ obviously یو این کی ریزولوشنز موجود ہیں اس ایشو پر, تو اس وے فارورڈ یہی ہے کہ ہمیں اس کا جو سولوشن نکالنا ہے وہ یو این کی ریزولوشنز کی روشنی میں نکالنا ہے. اسی روڈ میپ کے تھرو آپ کو اس کے پیسفل سیٹلمنٹ کی طرف آنا پڑے گا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ why UN is actually not acting. تو میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی کہ پہلے ایک تو کولڈ وار ڈائنامک کی وجہ سے اور بہت سارے فیکٹرز ہیں. انڈیا آفر کر رہا ہے یعنی کچھ ویسٹرن کنٹریز کو اپنی لیوکریٹو پارٹنرشپ کے لیے, اور کمیونٹی بھی آواز اس لیے نہیں اٹھا سکتی. اور اسپیسیفکلی آپ او آئی سی کی بات کر رہے تھے تو سعودی عرب نے بھی تو وہ ان کو بلیم کرتا ہے, وہ ان کو کریں گے تو اس سے جو ہمارے معاملات ہیں, ہماری پارٹنرشپ ہے, اس پر بہت زیادہ اثر پڑے گا. لیکن دیکھیں ریالٹی یہ ہے کہ اب مسئلہ تو تھا انٹرنیشنلائز, لیکن اب یہ ایک طرح سے بہت راسخ طریقے سے دنیا کے سامنے آ چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت ہمیشہ سے یہ ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کرتا رہا ہے کہ یہ بائی لیٹرل ایشو ہے. حالانکہ یہ بائی لیٹرل ایشو تو ہے, لیکن لیٹ سپوز اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے کنسیڈر کر ہی لیں کہ یہ ایک بائی لیٹرل ایشو ہے, تو اب آپ یہ دیکھیں جو انہوں نے 2019 کو آرٹیکل 370 اور 35A کو اپروگیٹ تو نہیں پوچھا, تو یہ کیسے بائی لیٹرل ہوا؟ obviously ان کا ایک یونی لیٹرل ایشو تھا. اب یہ مسئلہ انٹرنیشنلائز ہو چکا ہے, اور جب مسئلہ انٹرنیشنلائز ہو چکا تو اس کا مطلب اٹس اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. جب ہم متنازع جگہ کی بات کرتے, جب ہم ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کی بات کرتے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اٹس اے کانفلکٹ, اور کانفلکٹ کا مطلب ہوتا ہے کانفلکٹ شوڈ بی ریزالوڈ. اور جب دو فریقین کے درمیان جب کانفلکٹ ریزالو نہیں ہوتا, then we look towards some mediators. اور جب ہم ثالثی کی بات کرتے, when we just go towards the mediation, جب میڈیشن کی طرف جاتے تو obviously we have to involve international community. ہمیں international community کو involve کرنا پڑتا ہے. then we just go towards the United Nations, ہم UN کی طرف جاتے. اور ہم international community کو آج کے روز بھی, آج ہیومن رائٹس ڈے کو مارک کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں, تو ہم آج بھی کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کا علمبردار کہتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ کشمیریوں کا ساتھ دیں. and we obviously like international community to step into the place. We don't want their favor. ہمیں کسی کے فیور کی ضرورت نہیں, ہم صرف یہ چاہتے they should stand by the side of law, justice and fairness and equality. ہم یہ کہتے کہ if you just believe in democracy, if you believe in equality, if you believe in freedom of speech, so why is denied to the people of Jammu and Kashmir? And obviously یعنی آپ دیکھیں ویسٹرن کمیونٹی سبق پڑھاتی ہے, those who lecture the entire world about human rights, تو ہم ان سے بھی سننا چاہتے ہیں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کہ وہ بھی انٹروین کرے. obviously we would certainly like to hear from the United Kingdoms. You get that this is something which is the unfinished business of the colonial era. ہم یہ چاہتے ہیں because it's about the plight of people which was made to the people of Jammu and Kashmir years and years ago by the Indian leadership. انہوں نے ہم سے وعدے کیے تھے, تو اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ان وعدوں کو پورا کیا جائے. اور اب بھی ہم لوگ نا امید نہیں ہے کشمیریوں کی, ہم ان کی عظیمت کو سلام کرتے کہ جس طرح سے وہ ظلم کے سامنے استقامت کے ساتھ کھڑے, اور اب تک
بالکل فیصل بھائی، بالکل بالکل آپ کی آواز، آپ اپنی آواز پوری دنیا تک پہنچا رہے ہیں، اور آپ کی آواز انشاءاللہ پوری دنیا تک پہنچ چکی ہے۔ شاید آپ کا کوئی نیٹ کا پرابلم آ رہا ہے۔ بڑی مہربانی آپ کی فیصل بھائی، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔ میں بھی جاؤں گا ہمارے پروجیکٹ کوآرڈینیٹر مسٹر شیر احمد بلوچ کی طرف۔ شیر احمد صاحب، ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس جو اعداد و شمار ہے اس مہینے یا پچھلے مہینے کے جو وائلیشنز ہوئی ہے، وہاں پہ جو کلنگز ہوئی ہے، آپ وہ ہمیں بتانا پسند فرمائیں گے؟ آپ وہ ہمیں بتا دیجئے گا شیر احمد بلوچ۔ تھینک یو سو مچ محمد ابراہیم ریکھی صاحب، مسٹر حارث انصاری صاحب، فیصل قیوم صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے، اگر ہم ہیومن رائٹس وائلیشنز پہ ایک نظر رکھ دیں، اور اگر ہم یہ لسٹ اٹھا لیں تو یہ بہت لمبی فہرست ہمیں ملے گی۔ 1947 سے لے کے 1948 سے آج تک تو بہت لمبی وائلیشنز ہے جو انڈین فورسز نے انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جتنی بھی انہوں نے جو وائلیشنز کی ہے ان کی فہرست بہت لمبی ہے۔ لیکن مسٹر ابراہیم صاحب، میں آپ کے ساتھ جنوری 2020 سے ٹل نومبر 2020، مطلب 11 مہینوں کے میں اگر آپ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کر لوں، جو کہ میرے پاس کچھ یوں بنتی ہے، جو ٹوٹل یعنی کلنگز بعض ہے لوگ میں جنوری قطع سے کلامی نومبر 2020 تک وہ کے لیے 249۔ معذرت چاہتا ہوں، بعض لوگ صرف اس کو جی جی فیصل بھائی، شاید آپ کے کچھ نیٹ میں پرابلم ہے، آپ کی آواز نہیں آ پا رہی ہے۔ جی جی شیر احمد صاحب، آپ کنٹینیو کریے گا، شیر احمد کنٹینیو کریے۔ سر میری آواز آ رہی ہے اب تک؟ جی، تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم یہ فہرست اٹھا لے، کافی لمبی فہرست ہمیں ملے گی کشمیر میں، جو انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ جنوری 2020 سے لے کے نومبر 2020 تک کے ڈیٹا شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو کہ میرے پاس کچھ یوں بنتا ہے۔ جو ہمارے پاس ٹوٹل کلنگز ہے جنوری 2020 سے اور نومبر 2020 تک، وہ بن رہی ہے 249 جو پرسنز ہے وہ مارے جا چکے ہیں کشمیر میں۔ اگر ہم کوسٹیریل کلنگز کی بات کر لیں تو وہ ہمارے پاس ٹوٹل 19 بن رہی ہے۔ 19 لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ مار دی ہے، کوسٹیریل کلنگز کی ہے ان کی۔ اگر ٹارچر یا ہم کہے کہ انجرڈ جو ہو چکے ہیں ہمارے پاس، وہ 739 لوگ جو ہے وہ ٹارچر یا انجرڈ ہو چکے ہیں جنوری 2020 سے نومبر 2020 تک۔ اگر ہم ان لوگوں کی بات کریں جو انڈین آکوپائڈ کشمیر میں انڈین آرمی نے جن کو پائلٹ گن کا استعمال کر کے جن کی آنکھیں یا ایک آنکھ یا دونوں آنکھ ان کی ڈیمیج ہو چکی ہے، وہ ان کی فہرست ہمارے پاس بن رہی ہے۔ جو ایک آنکھ کی زخمی ہو چکی ہے یا ایک آنکھ سے جو نابینا ہو چکے ہیں وہ 8 ہے۔ اور اگر ہم 2 آنکھوں والی کی بات کریں، جن کی ایسے لوگ ہیں جن کی دونوں آنکھیں چلے گئے ہیں، وہ 21 بن رہا ہے ہمارے پاس۔ اگر ہم سویلینز کی بات کر لیں تو ٹوٹل ہمارے پاس 2760 سویلینز کو اریسٹ کر چکے ہیں جنوری سے لے کے ابھی تک، مطلب ان 11 مہینوں میں۔
बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम वहां पे बच्चों की बात कर ले जो यतीम हो चुके हैं, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में टोटल 26 ऐसे बच्चे हैं जो हमारे पास यतीम हो चुके हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में। और अगर हम वहां पे बात कर ले जो वुमेन गैंग रेप जो वो कई अरसे से करते आ रहे हैं, वो वुमेन्स को गैंग रेप कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया को पता है, ये कुलम कुला वो कर रहे हैं। हम जो भी वो डाले हमको मिलती है इसकी डेटा, जो जनवरी 2020 से लेके अभी तक नवंबर 2020 में जो गैंग रेप हुई है वो हमारे पास 56 वुमेन आ रहे हैं जिनकी गैंग रेप हो चुकी है। तो इससे बड़ी वायलेशन मैं तो कहता हूँ मेरी नजरिए से पूरी दुनिया में कहीं और नहीं हो सकती। आप देख ले 11 महीनों के दरमियान इतनी तादाद में अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही है, तो पिछले अगर आप 1948 से लेके 2020 तक इस पे नजर डाल लेंगे तो आपको बहुत लंबी फहरिस्त मिलेगी। जी इब्राहिम जी जी साहब। जी शेरामत साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपने काफी डिटेल हमें बताई। फैसल भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनकी दरमियान में शायद बात कट गई थी। जी फैसल भाई, आप जो फरमा रहे थे आप कंटिन्यू करें सर। फैसल भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? शायद नेट की कोई प्रॉब्लम है। हम जाते हैं वाईएफ जी के आगे कोऑर्डिनेटर। एक ये कश्मीर है। जी 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 फैसल भाई। तो ये जो तहरीक आज़ादी कश्मीर है, बाज लोगों का ये कंसेप्ट बना हुआ है कि शायद ये 1947 से या 1948 से ये तहरीक के लिए जिद्दोजहद जारी है आज़ादी कश्मीर के लिए। लेकिन हकीकत ये है कि 1832 से कश्मीरियों ने डोगरा राज के खिलाफ जिद्दोजहद की और फिर वहां उन्हें कामयाबी हुई और उसके बाद अब वहां भारत का जबरी तसल्लुत कायम है। तो कहने का मकसद ये है कि कश्मीरियों की हिम्मत और जज्बे और उनकी इस्तकामत को बहुत सलाम है कि उन्होंने तहरीक आज़ादी कश्मीर को अपने खून से सैराब किया हुआ है। बड़ी मेहरबानी फैसल भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपकी कीमती टाइम का, दूसरे हमारे मेहमानान गिरामी जो मौजूद थे उनके टाइम का, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ हम आज के अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि इंशाल्लाह वो दिन जल्द आने वाला है जब खूबसूरत वादी कश्मीर में आज़ादी की सूरज तुलू होगी और जो गुलामी की रातें हैं वो हमेशा के लिए चट जाएंगे। ये हमारा ईमान और यकीन है। इस ईमान और यकीन के साथ फैसल भाई, आप, मैं आपका, आरिस अंसारी साहब का, जनाब शेर अहमद बलोच साहब का तहे दिल से मशकूर हूं कि आपने अपने कीमती वक्त से हमें नवाजा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम, थैंक यू वेरी मच।